ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو۔ پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، اللہ ہی باز آتے۔ تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے آج بھی لوگ کرامتیں اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، سوری بھی ویسے ہی ہے، لوگ مان نہیں رہے، وہ دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ جائے؟ ابھی ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں؟ اونٹنی کے بطن سے۔
فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی گابن تھی, اس کے پیٹ میں بچہ, اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی, پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا ہی اسے, یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے, ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے, ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ, باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے, پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا, یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, صالح علیہ السلام. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے, کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی, اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلے آئے گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے, زلزلہ آتا ہے نا, کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے, بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا, سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے, رب کا نہیں. زلزلہ آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی, بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی, جا کے بیٹھیے, بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا, بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ ہو, اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا, کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں, یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں, ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو, اتنی بڑی گستاخی کرتے. جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا, میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو, مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی, اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم, اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں, اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو, ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را, تو میں کہہ رہا ہوں ناقۃ اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے, تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی کی تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے, تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟
ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے، اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام، وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں۔ قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرے والا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ نے لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں، میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی، مینوں کوئی اصلی لائی، اور نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام۔ تو اس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
سارے آمین کہہ دیا. دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی, باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی, اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا, اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں, سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں, آؤ. کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سید, اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے, کام نہیں کرنا, وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی, 12,000 لوگ تھے. پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم. قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا, بعد والوں کے لیے بھی عبرت, نشان عبرت بنا دی. بندر بن گئے, اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے, روتے تھے. 3 دن بندر بن کے زندہ رہے. پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں, جمعے کے ٹائم کاروبار ہے, تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. حضرت ملا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے, پوچھ اندھے سے, پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیب دولتوں سے بھری ہوئی ہے پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی, تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بھگا دیے, کمائے نہیں تھے نا, محنت نہیں نہ کی تھی, کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی, وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں, اچانک حالات خراب ہو گئے, ایک آنا مجھے چاہیے, دوائی خریدنی ہے, کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں, یار ہی بڑے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں, کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کسی اور سے. بڑے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا, ایک آنا چاہیے, اس نے دے دیا, لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا, جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے, دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. وہ 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار, ان سے جا کے کہا, ایک سے آنا لایا, ابے نے پھر پھینک دیا, تیسرے دن بھی پھینک دیا, چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے, خبر پھیل جاتی ہے نا, اب بھوکا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا, حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتہ تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں, ابا نے تو آنا مانگنا ہے, اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا, سارا دن مزدوری کی, جد و جہد کی, کبھی کام کیا نہیں تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو, انہیں کرنا پڑ جائے تو. تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا, شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں, تو چیخ پڑا, کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں, روز پیسے لا کے دیتا ہوں, کون پھینک دیتے ہو, کو کرنے والی بات کرو. نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ, ضائع کیوں کرتے. بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا, تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں, آج تیری چیخیں کیوں نکلی. کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے, آج مزدوری کے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات. پہلے بولیے, اور آج میری
محنت ہے, مزدوری ہے, جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا, وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے, میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے, میں کنگال نہیں ہوا, صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا, اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود, یہ ٹانگیں, یہ شعور, یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا, یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا, تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے, جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کا, یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہم سے درگزر فرما, معاف فرما. نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی, اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی, میری جد و جہد بڑی تھی. ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا, کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے, دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. میں نے دعا کی, کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا, لیکن کامیاب نہ ہو سکا, لوٹ آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مرضی تھی. پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی. تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا. تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہیں یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے. تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے, تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی, اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دی. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا, اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے, اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں, اور کامیابیاں. کیا تماشا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی, میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی, یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں, وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے, وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں, وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو, اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا, تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے, تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تو میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے, میرا دل کیا تو میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا؟ سبحان اللہ. کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ باپ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا.
तूने जद्दोजहद ही नहीं की, तूने एक इस्तिगफार इस बात का है कि देखे ना, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, ये हदीस इमाम राजी ने लिखी है। और नबी पाक की फरमान के लिहाज से जो चीज़ हमारे सामने है ना, उस पर हमारी आंखें भी खुल जानी चाहिए, दिल भी खुल जाना चाहिए कि कोई ख़ास ही बात थी जो हुजूर ने बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी ने 500 साल बगैर रियाकारी के अल्लाह की इबादत की। कितने साल? ये 5 साल नहीं होती बगैर रियाकारी की। तहज्जुद पढ़ने वाला जब तक 6 लोगों को बता ना दे तहज्जुद पढ़िए, उतनी देर तो तहज्जुद आगे बढ़ती नहीं। कम से कम 6 बंदों को पता होने चाहिए। और मेरे जैसे हाजी नमाजियों का तो दिल करता है कि वजीफे पे बंदा रखा जाए जो तारीफें करे सुबह शाम। काश साहब की क्या बात है, हजरत साहब की वजीफा देंगे उसको महीने का, वो तारीफ करे खोल के, कहे आपकी बड़ी बात। ये मर्ज है, तारीफ सुनना ना ये बीमारी है, इसने झूठ को जन्म दिया, बहुत बड़ा मर्ज है। हजरत सादी ने इस पर बहुत बड़े मकालाजात लिखे और फरमाते हैं ये मर्ज कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है। एक अमीरों में, अमीर लोग नाराज ना हो जाए, पर उन्होंने कहा है तो कोई हिकमत होगी ना, अमीरों में तारीफ सुनने का मर्ज बहुत ज्यादा होता है। फरमाते हैं एक बादशाहों में और तीसरा औरतों में, इनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। कोई तारीफ ना करे तो खुद अपनी करनी शुरू कर देते, खुद ही कह देते हैं कि वो क्या बात सी, मेरे अब्बा जी ते 100 हाल चलदा सी ते 150 बंदा टुकर कर। अब्बा जी दी छड़ तू दस तेरे किन्ने चल दिन, तेरे को किन्ने बंदे रोटी खाते, अपनी बात करना। इकबाल कहते थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फिरदा। अब्बा जी की दादाजी के छोड़ अपनी कर, हमें तो तेरा पता है, तू अपनी बात कर, तेरे अंदर भी कुछ चीज है कि नहीं। अब्बा दादा तो सबके बड़े, हजरत आदम की औलाद है तो हजरत आदम नबी थे, तो बाप दादा तो सबके बड़े बड़े ही है। बात ये है कि अपनी बात करनी चाहिए ना। तो ये बीमारी है, ये नुक्स है। 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत, और बयान मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे 5, बोलिए, ये बहुत बड़ा मसला है। दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। हम मजालस में जाते हैं ना जनाब, महफिल में, तो लिस्ट मिलती है, ये चौल सामने सदारत है, इन्होंने खसूसी तावन किया है, तो ये फलाने साहब है, तो इनका भी नाम लेना है। तो मैं कभी कभी कह देता हूँ कि यार आपने तो कहा था ये नबी पाक की तारीफ की महफिल है, और यह आपने लिस्ट लगा दी है पूरी तारीफ करने वालों की। कुछ जरूरी है किसी का नाम लेना और उसका जनाब जिक्र करना और इश्तिहार पे उसकी फोटो आना, ये कुछ जरूरी है? वैसे भी कोई अच्छा लगता है कि नबी पाक के नाम की महफिल और मैं सदारत कर रहा हूं? डरना चाहिए ना मुझे अल्लाह ताला, हुजूर की महफिल और मेरी सदारत। इस पर कभी गौर करे। अगर कोई राह तरीकत का मुसाफिर होगा तो तड़प जाएगा कि नबी पाक के नाम की महफिल और सरपरस्ती एक ऐसे आदमी की जिसको वुजू तक नहीं करना आता, चे मानादार है, वो धंधा है माज अल्लाह ताला, जिसका जो दिल करे वो करता जाए। 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत की, 5 बड़ा मुश्किल होता है। हुजूर फरमाते हैं यही बंदा जब अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा तो रब करीम इससे कहेगा कि चलो इसको मेरे फजल से जन्नत मिलेगा। तो अर्ज करेगा मालिक फजल तो ठीक है पर 500 साल लगाए मैंने। 5, वो मौलवी साहब मेरी तरह के बेचारे जो इमाम मस्जिद होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं जब मैं आया था तो 30 बच्चे थे मस्जिद में, अब 80 हो गए। और भाई ये बंदों को बताने की क्या जरूरत है, ये तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, तो छोड़, इसमें इतना तज़किरा करने की क्या हाल है। 500 साल जिसने लगाए, बोल पड़ा या अल्लाह 500 साल लगाए और तू कहता है कि इसको मेरे फजल से ले जाओ। तो रब करीम ने फरमाया चलो कोई नहीं, फिर इंसाफ कर लेते हैं। उल्टी आंख की रोशनी निकाल के तराजू के एक पल्ले में रखो और 500 साल की बगैर रियाकारी की इबादत दूसरे पल्ले में रखो। कभी उस मरीज से पूछना जिसको डॉक्टर कह देता है कि तेरी आंख का इलाज नहीं हो सकता। बेबस होते हैं डॉक्टर, जवाब दे जाता है शऊर। पूछ कभी उस शख्स से जिसको कहते हैं बस ना, अब आप अपनी आंखें मौजूद होने के बावजूद आप देख नहीं सकते, इतनी मोटी आंख लगी हुई है, लेकिन रोशनी अल्लाह चाहे तो देता है, ना चाहे तो नहीं देता। 5 एक आंख की रोशनी एक पलड़े में रख लो और दूसरे में 500 साल की इबादत रख दी। अल्लाह अकबर। तो रब करीम ने फरमाया अब तोलो। जब तोली तो वो इबादत थोड़ी थी और एक नेमत ज्यादा थी। अल्लाह ने फरमाया ये तो भाई इसको तो 500 साल दिए थे, ये तो एक नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सका, पकड़ो इसको दोज़ख में डालो।
ایک کر کے کیا آیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو، لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا، تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پر لمبے کر میں تو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج اتنی دولت بڑھتی جاتی ہے، عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، یہ بڑھا پھر۔ تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں بھول گیا، تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے، مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام۔ تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر، خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی، اس کا شمار کر۔ اس طرح کر کے دو خانے بنا، ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے۔ ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے۔ استغفار کرے اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکیں، پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔